ابو بکر وراق رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا ایک قول ملتا ہے، فرماتے ہیں سمیت لیلۃ القدر، فرماتے ہیں اس رات کو لیلۃ القدر اس لیے کہا گیا لأنہ نزل فیہا کتاب ذو قدر، فرماتے ہیں کہ اس رات میں قدر والی کتاب نازل ہوئی، علی لسانی ذی ملک ذی قدر، قدر والے فرشتے کی زبان پر، وعلی رسول ذی قدر، اور قدر والے رسول پر نازل ہوئی، وعلی امت ذات قدر، اور قدر والی امت پر نازل ہوئی، اس لیے اس رات کو جو ہے وہ قدر والی رات کہا جاتا ہے۔ پھر اسی طرح اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں جو ارشاد فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ رات ایسی بابرکت ہے کہ یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینوں کا اگر حساب لگائیں تو یہ 83 سال اور تقریباً 4 مہینے یا کچھ زائد بنتے ہیں۔ ایک تفسیر تو اس آیت کریمہ کی یہ بیان کی گئی ہے کہ متوسط جو انسان کی عمر ہے وہ تقریباً اتنی ہی بنتی ہے، متوسط جو انسان کی عمر ہے وہ تقریباً اتنی ہی بنتی ہے، 70 اس اعتبار سے ہاں، تو اس اعتبار سے گویا کہ یہ فرمایا گیا ہے کہ یہ ایک رات انسان کی ساری زندگی سے بہتر ہے۔ پھر ایک قول اس کے اندر یہ ملا کہ اپنا یہ جو 1000 مہینے کہا گیا اس سے کوئی خاص عدد مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ زیادتی طوالت مراد ہے، زیادتی مراد ہے، یعنی کہ بہت زیادہ مطلب اس سے بہتر ہے یہ۔ تو اس رات کی جو ہے وہ فضیلتیں بہت ہی زیادہ ہیں۔ اس رات کے بارے میں آتا ہے تفسیر ساوی میں جیسا کہ لکھا میرے اہل سنت نے یہاں پر کہ شب قدر میں جو ہے وہ فرشتوں کی فوج حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کی سرداری میں زمین پر اترتی ہے، اور ان کے ساتھ 4 جھنڈے ہوتے ہیں، ان میں سے ایک جھنڈا نبی کریم علیہ السلام کے مزار اقدس پر لگایا جاتا ہے، ایک جھنڈا جو ہے وہ کعبہ شریف کی چھت پر لگایا جاتا ہے، اور ایک جھنڈا جو ہے وہ بیت المقدس پر لگایا جاتا ہے، اور چوتھا جھنڈا جو ہے وہ طور سینا پر لہرایا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ اس رات کی عظمتیں ہیں۔ جی، اس رات کی عظمتیں ہیں۔ اور پھر یہ فرشتے جتنے بھی اترتے ہیں، اب ان فرشتوں کی تعداد کتنی ہوتی ہے؟ ایک روایت میں آتا ہے کہ ان فرشتوں کی تعداد اس قدر ہوتی ہے کہ جس قدر روئے زمین کی کنکریاں ہیں اس سے بھی زیادہ ان کی تعداد ہوتی ہے۔ یہ جو ایک اس کا مطلب بتایا گیا نا لیلۃ القدر کہنے کی وجہ قدر بمانا تنگی، کہ زمین تنگ ہو جاتی ہے ان کی کثرت کی وجہ سے، وہ یہاں پر اس کا اظہار ہو رہا ہے کہ اتنے زیادہ فرشتے اترتے ہیں کہ زمین جو ہے وہ تنگ ہو جاتی ہے۔ پھر جب یہ 4 جھنڈے لہرا دیے جاتے ہیں تو پھر یہ فرشتے مسلمانوں کے گھروں پر جاتے ہیں، اور ہر مسلمان مرد و عورت کو سلام کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سلام عز و جل، سلام چونکہ اللہ تعالیٰ کا ایک صفاتی نام ہے، گویا کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تم پر سلامتی بھیجتا ہے۔ سبحان اللہ، اس رات کی برکتیں کہ فرشتے مسلمانوں کے گھروں پر جا کر یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تم پر سلامتی بھیجتا ہے۔ لیکن اسی حدیث پاک میں یہ بھی فرمایا گیا کہ بعض بدنصیب ایسے افراد ہیں کہ جن کے گھروں پر یہ فرشتے نہیں جاتے، جن میں سے ایک شخص وہ ہے جس گھر کے اندر شرابی ہو، یا خنزیر کا گوشت کھانے والا ہو، یا بلا وجہ شرعی اپنی رشتہ داری کو کاٹ دینے والا ہو، یعنی قطع رحمی کرنے والا ہو، تو ان گھروں کے اندر یہ فرشتے نہیں جاتے۔